عبرت حاصل کریں، پرانی آیات سے بھی ہم اپنے لیے اپنے اندر کے انسان کو زندہ کریں اور اپنے اندر عزم و ہمت، پختہ ارادہ اپنی شخصیت کو قوی کریں۔ تو انشاءاللہ ان پیام بیداری کو ہم جاری رکھیں گے اگر خدا کی توفیق شامل حال رہی۔ تو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت سورہ انشقاق پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد واقع حضرت طالوت اور جالوت کو بیان کروں گا، اور وہ عظیم عبرت کا واقعہ کہ جس سے نوجوانوں کو بالخصوص ایک ہمت ملے گی، استقامت ملے گی کہ کس طرح ایک نوجوان با ایمان وہ اپنے زمانے کے سرکش اور ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کرتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں، اور خدا تعالیٰ ان رمضان کے ایام میں ان روزے کا فلسفہ اور روزے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ہمیں عطا کرے۔ خدا ہمارے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسمانی اور ہماری باطنی قوتوں کو خدا زندہ کرے، اس روزے سے ہم فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اور اپنا رابطہ خدا سے مستحکم کریں۔ سورہ انشقاق میں خداوند متعال فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں سے خدا مخاطب ہے، اور خدا پوری دنیا کے انسانوں سے در حقیقت یہ ایک سوال بھی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو خدا جھنجھوڑ رہا ہے، اور خدا یہ پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، تو حقیقت میں اپنے پروردگار کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ یعنی انکا کادحن، یہاں پہ انکا کا آنا اور کادحن یعنی خدا کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن خدا سے ملنے والا ہے، یعنی خدا کی طرف جانے والا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو، بچہ ہے تو وہ جوان ہو رہا ہے، جوان ہے تو وہ بوڑھا ہو رہا ہے، اور بہت سارے افراد پہلے ہی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور بہت سارے بڑھاپے میں جا کر، تو یقیناً ایک نہ ایک دن ہم نے خدا کی طرف پہنچنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ یہ بالکل رضائے خدا کے مطابق ہے، اور ایسے اس قرآن کی آیت کے مطابق جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر شب ہجرت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا کے لیے حاضر کر دیا، خدا کے لیے بیچ دیا ہے۔ تو یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت اس وجہ سے آئی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنا آپ، اپنے نفس کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو خدا کے لیے وقف کر دیا، خدا نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ جو شہید زندہ ہوتا ہے اس کی دلیل ہی یہی ہے۔ تو در حقیقت ہمیں اس سے یہ ایک اہم ترین بیداری کا نقطہ ملتا ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، در حقیقت ہم بیدار ہونے کے لیے ہے۔ یہ روزہ، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ہدف مقصد بھی بیداری ہے۔ یہ جو ہم تمام اعمال کرتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ، یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے، یہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں، در حقیقت مسجد بیداری کا مرکز ہے۔ امام بارگاہ در حقیقت حماسہ امام حسین علیہ السلام کو زندہ کرنے کا نام ہے، یعنی ہمیں بیدار کرنے کا نام ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم ان چیزوں کو نظر میں رکھیں تو پھر ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ تو بیدار انسان یعنی وہ انسان کہ جو ایک ظاہراً بیدار ہے، یعنی جو جاگ رہا ہے، ایک وہ کہ جس کی روح اور باطن بیدار ہے، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے زمانے کے جو سرکش قوتیں ہیں، جالوتی ہیں، ان کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ وہ واقعہ قرآن کا ہمارے لیے عبرت رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ مشہور شعر سنا ہوگا جو معروف ہے کہ جس میں ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال آخر پہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کہ ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، کہ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ کہ یعنی یہاں پر کیا ہے، دشمن کا سب سے بڑا حملہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں غافل کر دے۔ دشمن سب سے زیادہ خوف زدہ ڈرتا ان افراد سے ہے کہ جو بیدار ہیں۔ یہاں پر بھی وہ یہی ہے کہ ایسا دین کہ جس کی حقیقت احتساب کائنات ہے، کہ جس کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنا ہے، تو اس دین سے دشمن خوف زدہ ہے۔ اسی وجہ سے دشمن اسلام سے خوف زدہ ہے، اسی وجہ سے دشمن اس عظیم نظام کے خلاف ہے، وہ نظام کہ جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے اس دنیا کو دیا ہے۔ یہ نظام مہدویت، یہ جو نظام ولایت فقیہ، یہ ایک تسلسل ہے اس نظام مہدویت کی طرف۔ وہ نظام مہدویت جو نظام ولایت علی کی طرف جاتا ہے، وہ نظام ولایت علی کے جو در حقیقت نظام ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ تو در حقیقت ہمیں اپنا رخ جو ہے
ہمیں اپنی فکر جو ہے وہ اس عظیم نقطے کی طرف کرنا ہے، ہمیں خود کو بیدار کرنا ہے تاکہ اسلام قوت میں آ سکے۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہر نفس کے ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، کہ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو یہاں پر کیا علامہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نماز، روزہ، تسبیح اور ان تمام جو رسوماتی بہت ساری چیزیں جو رسوماتی ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں ان میں ہم مست رہیں، یعنی پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یعنی مزاج خانقاہی ایک ایسا مزاج ہے کہ انسان غافل رہے، انسان کو کوئی فکر نہ ہو کہ اس کے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی زندگی کا پلان نہ رکھتا ہو، وہ بیدار نہ ہو، وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نظام امامت کو، وہ مسلمانوں کے غلبہ و قوت، اسلام کی طاقت کو، اسلام کے لیے وہ ایک درد نہ رکھے۔ تو در حقیقت اس وقت یہاں پر جو علامہ میسیج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مزاج خانقاہی، کہ وہ مزاج ہے کہ جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان اپنے دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ انسان جو باخبر ہے، وہ رسول اللہ کی طرح درد رکھتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، رسول اللہ کی جو سورہ کہف کی آیت ہے کہ در حقیقت وہ انسان درد مند ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے احساس رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو غلبہ اور قوت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک فکر و جستجو میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں ایک امت بن جاتا ہے حضرت ابراہیم کی طرح۔ تو قرآن کے اندر یہ جو واقعہ ہے، واقعہ حضرت طالوت اور جالوت، یہ ہمارے لیے ایک عظیم عبرت کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو ہم مشہور دعا پڑھتے ہیں جو قرآن میں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ جو حضرت لشکر طالوت میں حضرت داؤد نے پڑھی تھی، ربنا آتنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمیں استقامت دے، ہمیں ان کافروں پر غلبہ عطا کر۔ پھر اس کے آگے جو خداوند نے متعلق اور آیت میں فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، یعنی کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو قلیل تعداد میں ہیں لیکن خدا کی اذن سے، خدا کی مدد سے وہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے ہیں۔ اور اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الہی لشکر اس دور کے جو بڑے فرعون ہیں، نمرود ہیں، امریکہ اور اسرائیل ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو در حقیقت اس دور میں شہید قاسم سلیمانی اس کی ایک واضح مثال ہے کہ یہ جو لشکر حق کے کمانڈر تھے۔ تو ہمیں اپنے زمانے کے لشکر حق کو سمجھنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، خود کو بیدار کرنا ہے۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ فکر جہانی ہو کہ ہم اس کائنات کی قوتوں کو تسخیر کر سکیں، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اب یہ جو واقعہ حضرت طالوت کا اور جالوت کا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ جالوتی ظالم، یہ جالوت بلند قد و قامت، اور یہ سمیل باب نمبر 17 میں، کتاب سمیل میں اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے، اور قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کس طرح یہ یعنی جالوتی ظالم تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت لشکر طالوت کے ذریعے سے، حضرت طالوت کے ذریعے سے جو حضرت شمائل کے ذریعے سے وہ فرما بردار بنے اور وہ ایک بڑے لشکر کے سربراہ تھے، تو خدا نے ان جالوتیوں کو سبق سکھایا کس طرح، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ اب لشکر کی کمانڈ کے لیے ایک با ایمان ایک نوجوان، جو ابھی جوان بھی نہیں تھا، نوجوان تھا، جس کی عمر روایات میں جیسے حضرت ابراہیم کی عمر 16 سال تھی اور انہوں نے نمرود کے خلاف قیام کر دکھایا اس ایمان کی بدولت جو خدا پر ان کا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد بھی بالکل با ایمان نوجوان تھے، انہوں نے اتنا بڑا قیام کیا اور لشکر جالوت کو شکست دی۔ وہ فقط اور فقط ان کا وہ ایمانی درجہ تھا، وہ خدا پہ بلیو تھا، وہ خدا کے ساتھ وہ راز و نیاز تھا حضرت داؤد کا۔ تو حضرت طالوت نے حضرت داؤد کو لشکر کا سربراہ بنا دیا۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک تو ان کی عمر کم ہے، ایک تو یہ مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، تو کیوں آپ نے، لیکن حضرت طالوت نے دیکھا کہ ان کے اندر ایمان ہے، اس نوجوان کو سربراہ بنا کر روانہ کر دیا لشکر کو۔ اب قرآن میں ہے کہ جب آزمائش کا وقت آیا، آزمائش لی گئی، حضرت داؤد نے لشکر والوں کو کہا، لشکر طالوت کو یہ حکم آیا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہاں سے یعنی تھوڑا سا پانی چکھ لیجئے، لیکن بہت سارے لوگ جو بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے وہاں سے زیادہ پانی لیا اور وہ وہاں پر پیچھے رہ گئے، اس امتحان سے ناکام ہو گئے۔ اب جو باقی رہ گئے وہ آگے گئے، جب آگے آئے ان کا سامنا اس بڑے لشکر کے ساتھ ہوا
تو اس بڑے لشکر میں جب وہ جالوتیوں کو انہوں نے دیکھا، اس جالوت کو دیکھا کہ جو ایک بلند قد و قامت تھے اور بہت بڑا لشکر تھا، اور ان کی تعداد روایات میں ہے 313 کے قریب تھی، تو یہ بہت سارے جو ان کے افراد تھے وہ گھبرا گئے. 313 آخر بچے، لیکن ان کے علاوہ جو تھی وہ سارے گھبرا گئے اور واپس پلٹ گئے. تو در حقیقت یہ 313 ثابت قدم رہے اور انہوں نے استقامت دکھائی، مقابلہ کیا. جب جالوتی لشکر نے، جالوت نے جو ان کا سربراہ تھا، اس نے پکارا اور خدا کے حوالے سے الفاظ کہے، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے، ایک نوجوان، اور انہوں نے، جالوت نے حضرت داؤد کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت داؤد نے وہ جو پتھر اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے ان کو نکالا اور جالوت کے ماتھے پر مارا. تو وہ خدا کے حکم سے وہ جالوت کے ماتھے پر لگا اور جالوت وہیں پر گر گیا. تو بہرحال یہ اس پوری ڈیٹیل ہے ان کے واقعہ کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں اور تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورے لشکر پہ ایک ہیبت اور خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک وہ چیز ہے، ایک عبرت یہ ہے، ایک درس یہ ملتا ہے کہ انسان کا ایمان مہم ہے. سب سے زیادہ ایمان جس کا ہے، سب سے زیادہ جس کا خدا سے ارتباط ہے، خدا کے ساتھ جو راز و نیاز رکھتا ہے، خدا اس کو یہ توفیقات دیتا ہے. وہ انسان جو خدا سے راز و نیاز کرتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. یعنی ایک نوجوان جو بیدار ہو جائے وہ اپنے زمانے کی ظالم طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح. اب آپ دیکھیں حضرت داؤد کو لشکر طالوت میں جب ان کو کامیابی ہوئی تو حضرت طالوت جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور وہ تمام نعمات حضرت داؤد کو اس واقعے کے بعد مل گئی. پھر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کو ملی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی. زرہ بنانے کا علم بھی حضرت داؤد کو خدا نے عطا کیا. حضرت داؤد کی خوبصورت آواز تھی، اور اس کے علاوہ بولیاں مختلف پرندوں کی آپ کو سکھائی گئیں. اس کے علاوہ بہت ساری نعمات حضرت داؤد کو ملی. وہ کیوں؟ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیدار کیا، نوجوانی میں ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو خدا نے یہ تمام ان کو نعمات عطا کی. تو یہی وہ واقعہ ہے، در حقیقت ہمارے لیے بھی عبرت رکھتا ہے کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیدار کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور خدا کے حضور ہم گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ اے پروردگار ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اے پروردگار قرآنی واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اس واقعے میں اس حضرت طالوت، لشکر طالوت اور جالوت کا جو مقابلہ ہوا، اس واقعے میں عبرت ہے. 5 اہم ترین نکات ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں. سب سے اہم ترین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے راہبر ہونا چاہیے. اس راہبر جو ہم بناتے ہیں ایک ملت کا، اس کا ایمان مہم ہے. اس کا اگر ایمان ہے، وہ خدا پہ بلیو رکھتا ہے، تو پھر انسان کو اس کا مطیع ہونا چاہیے، اس رہبر کا مکمل اطاعت میں آنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے تیسرا اہم ترین چیز، وہ ہے جو راحت طلب لوگ ہیں، جو آسائشوں میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی وہ کبھی بھی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چوتھا اہم ترین چیز ہے کہ کتنے ہی ایسے گروہ ہیں، کتنے ہی ایسے لشکر ہیں کہ جن کی تعداد کم ہے لیکن وہ خدا پہ بلیو رکھتے ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اور خدا ان کو کامیابی عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد جو پانچواں ہے وہ ہے ایمان کے درجات، کہ لوگوں میں ایمان کے درجات میں فرق ہے. بہت سارے لوگ جو اس آزمائش سے گزرے کہ جن پانی والی آزمائش سے، تو پھر وہ آگے آ کر انہوں نے آخری آزمائش دیکھی کہ جہاں پر جان قربان کرنا تھی، تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو بس خدا کی راہ میں اگر انسان آتا ہے تو انسان سے خدا تعالیٰ یہ تمام چیزیں، یعنی یہ تمام امتحانات خدا لیتا ہے اور پھر انسان کو سرخرو کرتا ہے. تو راہ خدا میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، استقامت والا رہنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس زمانے کی جو ظالم قوتیں ہیں ان کے خلاف قیام کر سکے، ان کے خلاف کام کر سکے. تو یہی وہ پیغام ہے کہ جس پیغام میں ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بیدار کریں، ہم اپنے آپ کو اس راحت طلب اور یہ جو آسائشیں ہیں، جو مادی خواہشات کے جو زنجیروں میں ہم جکڑ چکے ہیں، اپنے آپ کو ان سے آزاد کریں اور اپنے آپ کو بیدار کریں. اپنے آپ کو بیدار کر کے اپنا رخ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف کریں. اگر ہم نے اپنا رخ خدا کی ذات کی طرف کیا، اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، تو یقین کیجئے کہ خدا تعالیٰ کی نعمات ہمارے پر نازل ہوئیں گی. خدا تعالیٰ یہ سورہ نوح میں ہے کہ اگر ہم نے استغفار کیا، توبہ کی اور ہم اپنی گزشتہ زندگی سے پلٹ آئے تو خدا ہمیں تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اگر ہم نے تاخیر کی اور ہم اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزارتے رہے، تو سورہ بروج میں ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک خدا کی پکڑ بہت سخت ہے. تو در حقیقت ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں خوف خدا رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اہم ترین چیز
کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ہے حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی بیداری کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ کافر بیدار دل پیش صنم، یعنی ایک کافر کہ جس کا دل بیدار ہے وہ بتوں کے سامنے اگر ہے، بے از دین دورے کے خفت اندر حرم، کہ وہ اس دیندار سے بہتر ہے کہ جو کعبے میں ہے، دیندار ہے، مسلمان ہے لیکن غافل ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک ہمیں درس ہے، ایک ہمیں در حقیقت ہمارے لیے ایک بیداری کا نقطہ ہے کہ وہ کافر جو بیدار ہے، وہ کافر کے جس کے اندر حرکت ہے، وہ کافر جو در حقیقت جو ظالم قوتوں کے خلاف کھڑا ہے، وہ در حقیقت اس مسلمان غافل سے بہتر ہے کہ جو کعبے کے اندر ہے لیکن سویا ہوا ہے۔ یعنی در حقیقت یہاں پہ ایک ہمیں درس دے رہے ہیں علامہ اقبال، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، دین ہمیں بیداری سکھاتا ہے۔ یعنی یہ ہمارا قرآن پڑھنا، یہ احادیث پڑھنا، یہ اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری شخصیت بنے، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، سب سے پہلے ہم اپنے اندر کو زندہ کر سکیں۔ جب ہم نے اپنے اندر کو زندہ کر دیا، جب اپنی شخصیت بنا لی، تو پھر یقین کریں ہم اپنی ذات میں ایک امت بن جائیں گے۔ پھر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہم ایک اپنے یعنی ایسا عظیم کام خدا کی طرف سے کریں گے کہ جو ظاہراً لوگوں کی نظر میں ناممکن ہوگا لیکن خدا اس کو ممکن بنا دے گا۔ یعنی یہی وہ توفیقات الہی ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، انسان خدا کی طرف رخ کرتا ہے، تو خدا انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ سب توفیقات الہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خالص ہونا ہے، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے گزشتہ جو زندگی ہے اس میں جو بھی ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں ہم ان سے پلٹیں، اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کریں اور اپنی ایک نئے عزم و ارادے اور ہمت کے ساتھ اپنی اس نئی زندگی کو شروع کریں انشاءاللہ۔ در حقیقت اس زمانے میں جتنی بھی مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں، ہر زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی، وہ تمام مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو مادی جو فکر ہے، مادی جو زنجیریں ہیں ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیتے ہیں اور خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیں خدا سے غافل نہیں ہونا اور امید رکھنی ہے، ہمت رکھنی ہے۔ خدا چونکہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی مایوس مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے، ہمیشہ پرعزم رہیے، ہمت رکھیے اور آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ مومنین میں سے ہیں۔ تو یقیناً یہاں پہ ایک پیغام ہے ہمارے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں در حقیقت اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے اس طریقے سے کہ قرآن اور ہمارے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی اس طریقے سے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کی قدر کر سکیں، سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں عربی سے مسائل ہیں، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، ہم دیکھیں کہ خدا کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات کو خدا نے دہرایا ہے اور یہ جو تمام واقعات ہیں، ان تمام واقعات کا ہدف فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہوں، مسلمان متحد ہو کر ایک عظیم طاقت بنے۔ اگر مسلمان متحد ہو گئے اور مسلمان ایک عظیم طاقت بن گئے تو اس زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمارے اس زمانے کے امام کا ظہور اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اس زمانے کے امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں۔ زمانے کے امام کے ظہور کی زمینہ سازی یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی آپ کو آمادہ کریں، اپنا جو رخ ہے وہ خدا کی ذات کی طرف کریں۔ تو اس وقت ہمارے زمانے کے جو امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام، ہمیں ان کی معرفت بھی نصیب ہوگی، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی خدا توفیق بھی دے گا اور ہم سے بڑے بڑے کام خدا لے گا۔ تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں انشاءاللہ بیدار ہونا ہے، اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ زندوں کا خدا ہے۔ اور آخر پر میں آپ کی خدمت میں یہی دعا پڑھوں گا جو حضرت داؤد نے پڑھی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی استقامت عطا کر، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہمت دے، استقامت دے کہ ہم تیرے دین کے محافظ بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔